ذریعے نے آپ کے بارے میں خبر دی ہے. وہ بتایا تھا کہ یہ داڑھی آپ نے کسی یہودی باربر سے منڈوائی ہے. اب آپ اس کی بھی ذرا تصدیق کر لیں. یہ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ سوال ہے. اوورسیز پاکستانی کس چیز کی فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کا یہ جھوٹ نہ بولا کریں اور نہ کوئی ایسے پلانٹڈ سوالات کیا کریں. اچھا سر پلانٹڈ نہیں ہے، آپ ڈسکس ہو رہا ہے. آپ کر رہے ہیں اور آپ مجھے سورس بتائیں. یہ آپ کو کسی نے آپ کے منہ میں ڈالا ہے زبان میں کہ جاؤ یہ سوالات ٹونگو. یہ بات سن لو، توہین کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سوال کبھی ایسی جرت ہی نہ کرو، ایسا سوال کر لو جس میں آپ کسی یہ ذرائع نے بتایا کہ فلاں کی ماں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ کوئی سوال ہے؟ شرم کرو. نون میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی ہیں. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے، اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی کیس پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو توشہ خانے میں بھی ریلیف ملا اور آج بھی ریمارکس جو تھے چیف جسٹس کے وہ آپ کے حق میں دکھائی دے رہے ہیں. یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں. ان کے 8 ماہ ضائع کر دیے جیل میں. اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے، کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں. جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں، ختم کریں. جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پورے ملک اور دنیا کو پتہ ہے، اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں. اور آج 14 تاریخ 16 محمود شامل کریں گے. لیکن مولانا صاحب بھی فارم 47 سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں. باقی ان کا گلہ ضرور ہے کہ میں اس طرح مستفید کیوں نہیں ہوا ہوں جس طرح یہ شریف ہو گئے. اچھا، کیا تحریک انصاف عید کے بعد سے مزاحمتی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ کس طرح آپ مزاحمت کریں گے؟ کیا پارلیمنٹ میں وہ کریں گے؟ ہماری پلاننگ یا ہمارا طریقہ کار تو بڑا یہ ہے، پرامن ہوگا. ہم ورکرز کو نکالیں گے. ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری تحریک جو ہے احتجاج یا جدوجہد وہ ساری پرامن رہی ہے 9 مئی کے بعد سے. ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اگر 1 لاکھ نکلتے ہیں تو 2 لاکھ نکالیں، 2 نکلتے ہیں تو 5 لاکھ نکالیں. مزاحمت کی بات تب ہوگی جب ہماری پرامن احتجاج پہ تشدد ہوگا. تشدد، غیر قانونی ظلم و جبر برداشت نہیں ہوگا. اگر پولیس والے ڈنڈے برسائیں گے، ٹیئر گیس کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم سر آگے کریں گے کہ جی آئیں جی اور ڈنڈے برسائیں. ڈنڈے کو بالکل تھامیں گے، روکیں گے. اور عوام کے غیظ و غضب سے پھر یہ پولیس والے بھی نہیں بچ سکیں گے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں، ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں. ہم عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن مل جائے. اور جہاں پہ ہم قانونی احتجاج کریں گے ہمارے ساتھ فیملیز ہوں گے، بچے ہوں گے. پولیس والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پنجاب میں 2 سال جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا بس کر لو. یہ آپ ہی کی عوام ہے، یہی آپ کے پاکستانی ہیں. ایک سیاسی نظریے کے تحت ایک جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اپنے افسران حکام کے احکامات کے تحت آپ جناب ٹیئر گیس شروع کریں، مار داڑ شروع کریں. اس سے باز آ جائیں. اگر کوئی ہم لاٹھی برسائے گا، قانون ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ اس لاٹھی کو ہم روکیں.